اور ہمارے سرکلز میں کیا ہوتا ہے، خاص کر جو دینی سرکل ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کو ایسا سوال پوچھو جو آپ کے پڑھانے والے کو اچھا نہ لگے تو آپ کو کہہ دیتے ہیں استغفار کرو، توبہ کرو، یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے، اور وہ آپ کو سپریس کر دیتے ہیں۔ لیکن میری ایک دماغ میں ایک بات آ گئی، مجھے اس کا جواب چاہیے، تو میں اس سفر پہ نکلا۔ کیا کچھ لوگوں نے ہماری تاریخ میں یہی سوال پوچھے ہیں کہ نہیں، اور ان سوالوں کے جواب کی تحقیق کی ہے کہ نہیں؟ اور مجھے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس پر بہت کام ہوا ہے، بہت زیادہ کام ہوا ہے، لیکن اس کی اکثریت عربی میں ہے، اس کام کی اکثریت، اور اس کا ایکسپوجر عربوں کو خود بھی کم ہے۔ یعنی عام عرب آج کا اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی مسلمان ہیں، جو اکثریت ہے امت کی غیر العرب، ان کو تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو کتابیں ہیں جن میں ان باتوں کے بارے میں کچھ بات سکھائی گئی ہے، وہ ایسی علمی کتابیں ہیں، ایسی ٹیکنیکل کتابیں ہیں کہ اگر میں آپ کو ان کتابوں کا حوالہ دینا شروع کر دوں تو آپ کو پہلے ہی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ بات ہی اتنی پیچیدہ طریقے سے بات بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس کورس میں نے ایک کورس تیار کیا تھا 2005 میں، 2005 میں، ڈیوائن سپیچ کے نام سے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام تحقیق ایک ویکینڈ میں کسی ایسے مسلمان کے سامنے میں پیش کروں جس کا عربی میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کو بالکل عربی نہیں آتی، اس کو بالکل تفسیر کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن اس نے قرآن کا ترجمہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا، اس کو کنفیوژن ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کتاب کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور میں اس کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس تحقیق کے بعد اس نتیجے پر کیسے پہنچا کہ یہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، یہ کلام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب جو شروع سے بچپن والا دعویٰ میں سنتا آ رہا ہوں نا کہ یہ قرآن انسان کے لیے اس قسم کا کلام کہنا ممکن نہیں ہے، اس کی بنیاد تھی کہ مجھ سے بڑوں نے کہا ہے، میرے والدین نے کہا ہے، امام مسجد نے کہا ہے، میں نے بار بار یہ بات خطبوں میں سنی ہے، میں نے مان لی۔ میرے پاس اس کی اپنی کوئی ذاتی دلیل نہیں تھی، کسی کی سنی ہوئی بات میں نے مان لی۔ لیکن اگر میں صرف اسی بنیاد پر اس کا اعتماد کروں کہ ہاں اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا مجھے کوئی فرسٹ ہینڈ یعنی براہ راست کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو پھر میں کسی اور پہ اعتماد کر کے اپنے ایمان کا سہارا لیے ہوئے ہوں۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کسی اور نے سوچ لیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کورس میں نے کئی سال پہلے تیار کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ ایک کتاب بھی بنی، الحمدللہ وہ یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ نان مسلم یونیورسٹیز میں ییل میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، قرآنک اسٹڈیز کے اندر ملیشیا میں بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ ان 10 دنوں میں اس کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس ایک سوال کا ہم جواب ڈھونڈ رہے ہیں، میں اپنے لیے، میں آپ کے لیے بھی نہیں، میں صرف اپنے لیے اس ایک سوال کے جواب میں یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک قرآن انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے کچھ وجوہات کا ہم ابھی جائزہ لیں گے۔ تو جو قرآن، جس کو اس کورس کا نام میں نے رکھا ہے آخری معجزہ، آپ کو پتہ ہوگا نا، تو یہ جو نام میں نے رکھا ہے نا، اس کے بارے میں 1-2 باتیں پہلے سمجھ لیں، پھر ہم اپنا کام آج کا شروع کرتے ہیں۔ ویسے ہم آج بیہائنڈ ہیں، میرا مقصد تھا آج فاتحہ کے بارے میں مکمل بات ہو جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی، لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں رش نہیں کروں گا، اگر زیادہ ٹائم چاہیے تو کل کر لیں گے، اگلے دن کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن میں مٹیریل کو رش نہیں کرنا چاہ رہا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آرام سے ایک چیز کو آپ صحیح طرح سے سمجھیں، اس کے بارے میں سوال ہوں تو آپ کو سوال پوچھنے کا بھی موقع ملے۔ قرآن کے معجزے کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں، اگر کوئی سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، گہرائی میں اترتا ہے، وہاں اس کو موتی ملتا ہے یا کوئی خاص قسم کی مچھلی ملتی ہے، اور وہ نکال کے وہ لاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو میں نے کیا ڈھونڈا سمندر میں سے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اصل جو سمندر کا خزانہ ہے نا وہ میرے ہاتھ میں ہے، کیا اس کا دعویٰ صحیح ہوگا؟ سمندر بہت بڑی چیز ہے، آپ بہت چھوٹی چیز ہو، آپ جتنے بھی غوطے لگا لو، پوری زندگی غوطے لگاتے رہو، آپ کے پاس اتنے سے موتی آنے ہیں آپ کے ہاتھ میں،
اور باقی کتنے لامعلوم خزانے پیچھے رہ گئے، نامعلوم خزانے آپ کو پتہ بھی نہیں، دنیا کو بھی نہیں پتہ۔ قرآن کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے ایک سمندر کی طرح کی، بلکہ ایک نہیں کئی سمندر کی طرح۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہہ دو کہ اگر میرے کلمات، میرے الفاظ سمندر کی طرح ہوتے، اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب سمندر کی مثال سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں جیسے کوئی غوطہ لگانے والا سمندر میں غوطہ لگاتا ہے۔ اگر میں ساری زندگی سمندر کے اندر گزار دوں نا اپنی، تو میرے جسم پہ، پورے جسم پہ کچھ قطرے ہی لگے ہوں گے۔ میں نے پورے سمندر کا تجربہ نہیں کیا، اور میں گہرائی میں بھی اتر جاؤں تو میرے ہاتھ میں 1-2 موتی آنے ہیں، 5-6 آنے ہیں، 500 آ جانے ہیں، 1000 آ جانے ہیں۔ میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا پورے سمندر پر عبور ہے، یا میں پورے سمندر کا تجربہ کر چکا ہوں، اور اس میں جو خزانے تھے وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور غوطہ لگائے، اس کو کوئی اور خزانہ ملے اور مجھے کوئی اور ملے، اور میں کہوں اصل خزانہ یہ ہے، اور وہ کہے اصل خزانہ یہ ہے۔ کس کی بات صحیح ہے؟ ایک طرح سے دونوں کی بات صحیح ہے، لیکن دونوں کی بات غلط بھی ہے۔ ایک خزانہ یہ ہے اور ایک خزانہ یہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے خزانے کو دیکھے، میرے موتی کو دیکھے کہ یہ تو بس صحیح ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے، میرے نزدیک بہتر خزانہ یہ والا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے، یہ عین ممکن ہے۔ اس سیمینار میں جن چیزوں کے بارے میں قرآن کے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کا تعلق زیادہ تر 90% میرے نزدیک ایسی چیزوں سے ہے جو وقت کے ساتھ بدلیں گی نہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا آج کل قرآن کے معجزے کی بارے میں جب بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے قرآن میں جدید سائنس سے متعلق معجزات ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن میں ایسی باتیں ہیں جو اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھی، اب سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے۔ تو قرآن کا اصل معجزہ کیا بتایا جاتا ہے؟ سائنس، رائٹ؟ The scientific miracle of the Quran۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سائنس ابھی بھی بدل رہی ہے، ابھی بھی ترقی کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد کوئی نئی ایجاد آئے، یا کوئی نیا اکتشاف ہو، کوئی نئی ڈسکوری آئے، اور جو تھیوری ہم سمجھتے تھے کہ صحیح ہے وہ غلط ثابت ہو جائے۔ ایک زمانے میں نیوٹن حق تھا، پھر آئنسٹائن حق ہوا، تھیوری تو بدل گئی نا۔ اب جب ایک دفعہ تھیوری بدل گئی، اب پرانی تھیوری سے آپ نے قرآن کو جوڑ دیا کہ قرآن کا معجزہ اس تھیوری کے ساتھ ہے، آگے جا کے وہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی، مسئلہ تو کھڑا ہو گیا نا۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا معجزہ قرآن سے باہر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کے 2 طرح کے معجزے ہیں۔ ایک قرآن جو باہر کی بات کر رہا ہے، اس سے کبھی معجزہ ثابت ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، کرتا وہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک قرآن کا معجزہ ہے اس کے اندر ہی، اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر ہی ہے۔ اور جو اس کا اندرونی معجزہ ہے نا، وہ چاہے 1 صدی میں ہو یا 20ویں صدی میں ہو یا 30ویں صدی میں ہو، اس میں کوئی فرق ہی نہیں آنا۔ میرے نزدیک قرآن کا جو اصل معجزہ ہے نا، وہ اس کے اندر ہے، اور اس کے باہر جو معجزات ہیں وہ آتے رہیں گے، اور شاید ان میں کوئی حق ہو، شاید بعد میں کوئی بات غلط ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے، اس میں امکان ہے غلطی کا، لیکن جو اندرونی معجزہ ہے نا، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ بات ابھی تک سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی بات ہم